ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا۔ ہمارے سارے قائدین تشریف فرما ہیں، آل پارٹیز مجلس عمل سمیت تمام عالمی تحفظ ختم نبوت اور کشمیر سے تحریک ختم نبوت کے روح رواں بھائی مقصود صاحب سمیت میں اس موقع پر یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کی اس کانفرنس کا انعقاد اگرچہ اس کی ڈیٹ پہلے سے متعین ہو گئی تھی، مگر یہ کہ جن ایام میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے انتہائی ہم خطرناک موڑ پر ہیں۔ پاکستان کے دستور اور آئین کی اسلامی دفعات ہوں یا توہین رسالت میں 295C اور اسی طرح 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر جو قانون قادیانیوں کے خلاف بنا اور غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی قوتیں ان قوانین کو ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی نہ صرف کوشش کر رہی ہیں بلکہ ہر آنے والی حکومت میں وہ دباؤ ڈالتی ہیں۔ گزشتہ حکومت میں ختم نبوت کی ترمیمی بل کے ساتھ انہوں نے تجربہ کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ عوام بغیر قیادت کے بھی سڑکوں پر آ سکتی ہے، کیونکہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے عقیدے پر سب سے بڑا حوصلہ پوری امت کو اس بات پر ہے کہ ہم اپنے عمل پر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کانفرنس جو محترم بھائی پیر شکیل اختر صاحب اور ان کی فعال ٹیم محترم مولانا بلال صاحب اور ان کے اور ساتھی جس محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اس کانفرنس کا انعقاد نتیجہ خیز ہوگا اور حکومت پر صرف دباؤ نہیں ہوگا بلکہ دھرنے ہوں یا کچھ اور جتنی بھی ختم نبوت مارچ ہوں، ملین مارچ سمیت، یہ سب ایک چھتری کے نیچے میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کے ناموس کے لیے مسلمانوں کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، کوئی بھی امینڈمنٹ 295C کے بارے میں بھول جائے حکومت کہ اس میں ہم ترمیم لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اکابر موجود ہیں، میں اس کانفرنس میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان بھر کے تمام غیور اور بہادر مسلمانوں کو کہ ہمارے قائدین آل پارٹیز اور ہماری دینی قوتیں اور سیاسی دینی قوتیں انشاءاللہ ایک ہیں، اور اس موضوع میں جو فیصلہ وہ دیں اور اس فیصلے میں جو بھی وہ قربانی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ہم گزشتہ تاریخ کو دہرا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ مجلس عمل ختم نبوت قائم ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، مگر انہی کے خاندان کے ہمارے ساتھ سپوت تشریف فرما ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا میں تحریکیں نہیں چلتی رہیں بلکہ پورے دنیا میں اور پاکستان میں، اور پھر سن 1953 کی تحریک ختم نبوت کو سامنے رکھا جائے کہ جس میں 10,000 شہداء نے جب قربانیاں دیں تو شورش کاشمیری نے اس پر اپنا تجزیہ چٹان میں یہ لکھا تھا کہ ابھی تو دینی مدارس اور علماء لائنوں میں تھے اور جیلوں میں چلے گئے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو لاہور میں لسی پینے والے اور کشتی لڑنے والے تھے۔ شورش کا یہ جملہ کوئی معمولی نہیں، اس لیے یہ مسئلہ بڑا انتہائی حساس ہے۔ ہم موجودہ حکومت سے یہی کہیں گے کہ حساس مسئلے میں پنگا نہ لیں
وہ اپنے ان وعدوں کو پورا کریں جو قوم سے کر چکے، اور الیکشن کے وہ وعدے لوگ منتظر ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ اور 50 لاکھ مکان. تو اگر وہ ان مسئلوں میں پڑ گئے اور لوگ سڑکوں پر آ گئے تو یہ اپنے اس ایجنڈے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ دباؤ بیرونی تو ہے، لیکن اب میں اس میں زیادہ تبصرہ کیے بغیر اتنا کہوں گا کہ اسمبلی کے اندر 7 نومبر 1974 میں جب قانون یہ پاس ہوا تو میں میڈیا کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ واحد ختم نبوت کی یہ قرارداد تھی جس کی جنگ اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لڑی، اور جس میں تمام پارٹیاں، اور آپ کے خان عبدالولی خان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، پوری تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر اس تحریک میں حصہ لیا تھا. اور ایک خوبصورت جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد پیش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک مخالفت میں ووٹ تو کہیں آ ہی جاتا ہے، مگر یہ واحد قانون تھا جو بن رہا تھا. اور اٹارنی جنرل یحییٰ مختار نے اپنی رپورٹ میں لکھا، اور اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے ریکارڈڈ یہ بات کی تھی اسمبلی میں کہ اس قانون کے پاس ہونے میں اقلیتیوں نے ووٹ دیا، یعنی شودر اور ہندو برادری کے علاوہ عیسائی جن کے یہ خود کاشتہ پودے ہیں، انہوں نے بھی اسمبلی کے اندر یہ ووٹ دیا کہ قادیانی احمدی لاہوری ہوں یا قادیانی یہ غیر مسلم اقلیت ہیں. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت اس پیج پر تو ایک تھی اور ہے، لیکن اسمبلی کے اندر ان تمام بڑی قوتوں سمیت اقلیتی جماعتوں کے منتخب نمائندے جو وہاں پر پارلیمنٹ میں تھے، قومی اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہ ووٹ ہو سکتا ہے. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور پر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ اس اجلاس میں نہ بھی آتے تو یہی سمجھا جاتا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، مگر اجلاس میں شرکت کی اور ہندو، سکھ، عیسائی اقلیتیوں نے اپنے ساتھ اپنے بنچوں پر اس اقلیت کو بھی بٹھا دیا. انہیں غیر مسلم قرار دینے میں فیصلہ ہو چکا تھا، اور رات بھر بٹو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ اقلیت کا لفظ نکال دیا جائے. تو اقلیت کا لفظ بھی اس وقت جو قائم رہا، اور اقلیتی جماعتوں نے انہیں اپنی اقلیتی بینچ پر بٹھا دیا. اب اتنی بڑی بات جہاں غیر مسلم اقلیتوں نے بھی اس قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بھرپور متفقہ عقیدہ اور قانون کے خلاف کوئی بھی حکومت اگر کوئی تھوڑا سوچے گی بھی تو اپنا انجام گزشتہ حکومتوں کے ساتھ دیکھ لے. انہی کلمات کے ساتھ میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ نشتر حال میں ہونے والی اس کانفرنس کے قائدین محترم پیر شکیل اختر صاحب اور ان کی فعال ٹیم کو اپنی قیادت کی موجودگی میں ہمارے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے عالمی سینئر نائب امیر حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب، جنہوں نے آپ سے پہلے گفتگو کر لی ہے، وہ تشریف فرما ہیں، اور محترم مکرم الشیخ فضیلت الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عمر مکی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں اس موقع پر اتنا کہوں گا کہ ہمارے سیدی مرشدی مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان ہمارے جانشین نظریاتی اور جانشین روحانی ان دونوں کو ہمارے یعنی اپنی وفات کے بعد رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں وفات تو پائی تھی جنوبی افریقہ، اور جنازہ مسجد نبوی سے اٹھا، تو در حقیقت وہ مشن صحابہ کرام کے ان نقش قدم پر ہم سب بھی اور ان کی اولاد بھی اس کے لیے ایک ہیں. اور میں اس موقع پر پھر مبارکباد دوں گا اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام ذمہ داران کو، اور ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا شیخ الحدیث ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، جو جامعہ سولتیہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور ہمارے مرکزی امیر ہیں. ان کی قیادت حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے جانشین بھی تشریف فرما ہیں. اکابر علماء کی موجودگی میں
اس کانفرنس پر ابھی جو آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، ان سب مہمانوں کو میں بحیثیت ورلڈ سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور یہ ہمارے سرپرست ہیں جن کی انشاءاللہ قیادت میں پہلے بھی مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ تحریک چلی تھی، پھر مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلی، اور اب بھی ہمارے ان مشائخ یہ ہمارے لیے ایک چھتری ہیں، ہم ان کے نیچے ایک ہو کر انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے ناموس کے لیے اپنی زیادہ نہیں بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ میڈیا کا مشکور ہوں اور بھرپور طریقے سے آپ ساتھ دیں۔ میں حقیقت میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریکیں چلتی ہیں مگر ان کی کامیابی کا انحصار میڈیا ہے۔ اس وقت بھی مجید نظامی سمیت یعنی شورش کاشمیری تو صحافی تھے، اور انہوں نے ختم نبوت کاز کے لیے جہاں باز مرزا نے اور دیگر ہمارے اکابرین نے، اب بھی ہمارے پاس کشمیر کے تحریک ختم نبوت کے روئے رواں بھائی مقصود صاحب یہ خود ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ آپ اپنی ان خدمات کو اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے اختیار کر لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ ختم نبوت کاز کے لیے جو شخص ایک دن بھی اپنا آپ کو وقف کرے گا انشاءاللہ مایوس نہ ہو، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔